دیکھو کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا، لیکن مشکل ہوتا ہے، اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے۔ ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ فلیٹ میں 10ویں منزل پر ہے، 9ویں منزل پر، 9ویں منزل پر ہے نا، وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے، آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا۔ آپ کیا کرتے ہو؟ وہیں سے اچھل رہے ہو، کود رہے ہو کہ میں 9ویں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ 2-4 دفعہ آپ اچھلے، نیچے گرے، پھر اچھلے، آپ نے بولا یار میں تو 1-2 فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا، میرے بس کا نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ آپ سیڑھیوں پہ جاؤ، پہلے ایک اسٹیپ، اس کے بعد پیچھے نہیں آنا، اس کے بعد اگلا اسٹیپ، لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلا اسٹیپ، پیچھے نہیں آنا۔ 1 سیڑھیاں 2 سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا، پیچھے نہیں آنا ہے، ریورس نہیں ہونا ہے۔ کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ؟ نہ بھائی، وہیں بیٹھ جا، تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ اب جب تھکاوٹ دور ہو جائے، چائے پی، گٹکا کھا، اس کے بعد ایک قدم اور اوپر، کھانا نہیں ہے گٹکا چھٹکا، پھر ایک قدم اور اوپر، آج نہیں تو کل انشاءاللہ 9ویں منزل پر پہنچ جائے گا۔ میرا فلیٹ جہاں میں پہلے رہتا تھا 11ویں منزل پر تھا، لفٹ لگی ہوئی تھی، مگر میں لفٹ سے جاتا نہیں تھا، کیونکہ میں لفٹ کو عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا۔ یہ بات میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب آدمی 11ویں 12ویں 13ویں منزل پہ جائے گا، ہدف آپ کا آسمان کی بلندی ہے، اور جانے کی کوشش آپ ایسے کر رہے ہو کہ یوں اچھل اچھل کے فلیٹ میں پہنچ رہے ہو، کبھی پہنچو گے؟ ہڈی پسلی توڑ دو گے اپنی۔ اس کا طریقہ یہ ہے بھائی، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، ایک اسٹیپ پہ جا کے جب آپ بہت تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے، پیچھے نہیں آنا ہے، بس کیا نہیں کرنا ہے؟ پیچھے نہیں آنا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ جب تھکاوٹ ختم ہو پھر چلنا شروع کر دو، بالآخر دیر سے پہنچو گے لیکن پہنچ جاؤ گے کہ نہیں پہنچ جاؤ گے؟ 11ویں منزل پر، 15ویں منزل پر، آج نہیں تو کل پہنچ جاؤ گے۔ تو خوب سمجھ لو، جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں۔ بہت اہم ٹاپک ہے، اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں، نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی۔ آپ نماز چھوڑتے ہو، یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے، تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے۔ جیسے نشہ ہے، نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی، میں نے چائے پی ہے تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ عادت یہ کس چیز کی؟ یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا، تبھی تو نقصان دہ چیز ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شراب کی عادت کس کو؟ باڈی کو پڑ جاتی ہے، اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے۔ تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا، اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے، اماں کا تقاضا نہیں، وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے۔ بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں، آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، جا بھائی تو جو مرضی کر، لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں، پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں۔ وہ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کے ابا کہہ رہے پانی نہ پیو، جسم کہہ رہے پانی پیو، تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی، کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، کس کا مطالبہ ہے؟ یہ کھانا کھانا۔ آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے۔ برداشت کب تک کرو گے؟ 1 دفعہ 2 دفعہ، بار بار ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے، تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں، ضرورت بن جاتے ہیں۔ ہینڈ پریکٹس، ماسٹربیشن جس کا دوسرا نام ہے، فحش فلمیں دیکھنا، زنا کرنا، شراب پینا، نشہ کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے
پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے یہ. اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے, اسٹریس میں جاتی ہے, باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا, یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے, جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے, جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا. یہ قدرت کی طرف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے. آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی, آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی, آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے, لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے. جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی. جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی. جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی. جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو فوش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی, جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی, ان کو پینا پڑے گا, نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے. نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا, نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا, ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا, ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ. تو یہ جو سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ باڈی کی نیچر ہے. یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھی وہ, لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو چائے بھی اس میں, لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتے, کچھ منع کرتے ہیں. میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی, بھائی یہ بھی جان چھڑاؤ اس سے. ابھی کریں گے انشاءاللہ, بھی میرا ارادہ ہو رہا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اب میں 1 سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا میں, کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں تو بولیں گے مذاق بنایا مفتی صاحب نے یار. تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا سٹے سے تو چائے, ایسا نہ ہو چائے چھوڑیں دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائیں آگے. خیر, تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت, کافی کی عادت, ہینڈ پریکٹس کرنا, ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں. یہ آپ نے, کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی. اب اگر باڈی کی یہ ضرورت, جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا, پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں, فٹ فاٹ رہتے ہیں. لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا, اس کے بعد عادت پڑ گئی, اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے, پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا, جس وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے, وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے, اور چھوڑو گے تو نقصان دہ.
لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو، کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی. اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتے ہیں چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو. اے اللہ کیسے چھوڑوں، اب تو میں عادی بن گیا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں، کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوڑ جائے گی. جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے، کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے، چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ، زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے. ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی. نہیں آئی بات؟ اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس مثال کو سمجھو. آپ 11ویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو غور سے سنو. شادیوں والی بات تو سنتے ہو، یہ والی بات سنتے نہیں ہو. شادیاں بھی ایسا ہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسے 4 شادیاں کر لیں. بھائی ایک دم سے 4 نہیں ہوتی، پہلے پہلی ہوتی ہے، پھر دوسری میں پٹتا ہے تو پٹنے کا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے، پھر تیسری میں پٹتا ہے تو اور عادت پڑ جاتی ہے پٹنے کی، چوتھی میں پھر پٹتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اس پٹائی کو. ہر چیز کا یہی اصول ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی. اب آپ دیکھو، آپ 11ویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کو پہنچنا ہے نیچے، گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے. حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے، نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا، خطرناک تھا. لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا، لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے. نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو. جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح، تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹکلی خود بخود جا رہا ہوں. اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، نیچے آنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے. آپ کیا آ گئے، دھڑام سے نیچے. اب آپ نے جانا ہے اوپر. آپ کو احساس ہوا کہ نیچے کا ماحول بالکل بھی ٹھیک بولو نہیں ہے، جانا آپ نے اسی پوائنٹ پر ہے. تو اب اوپر دھڑام سے نہیں جا سکتے آپ، نیچے دھڑام سے آپ آ سکتے ہو. کھڑکی سے باہر نکلو، نیچے جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود آپ نیچے جاؤ گے. تو گناہ کی طرف جانے کے لیے نا، گناہ بھی ایک پستی ہے. گناہوں میں جانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، گناہ خود اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے. فحش فلمیں دیکھنے کے لیے کوئی نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کا دل چاہے گا یار بٹن دباؤ دیکھو، تو بٹن دباؤ گے، جا کے دیکھنا شروع کر دو گے، مزہ آنا شروع ہوگا، دیکھتے چلے جاؤ گے. گانا سننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، گانا خود آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. گانا لگا ہوا ہے، خود بخود لوگ تھرکنا شروع کر دیتے ہیں نا. اچھا بھلا شریف انسان ہوگا، بھتکنا شروع کر دے گا بلا وجہ. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں، گراؤنڈ جیسے گریوٹی ہے نا، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ایسے ہی گناہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور جتنی تیزی سے گناہ کی طرف جاتا ہے نا، اتنی تیزی سے ہی پٹکتا ہے وہ. جیسے کوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں ان کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے. اب کیا ہے کہ گناہ تو ایک دم سے آپ اس آخری مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. ریورس ہونے کے لیے نا، دوبارہ اس بلندی پہ آنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا پڑے گا آپ کو. کیا کیا، آپ نے فلیٹ سے چھلانگ ماری، آپ نے کہا یار یہ تو آٹومیٹیکلی میں اس مقام تک پہنچ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں، مجھے تو زور لگانا ہی نہیں پڑ رہا. دھڑام سے آپ آ کے نیچے پٹک گئے سڑک پہ. آپ کو احساس ہوا یہاں کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کو احساس ہوا یار یہ میں دلدل میں پھنس گیا، یہ تو بہت غلط ہے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں جس مقام پہ تھا نا آج سے 5 منٹ پہلے، تھوڑی دیر پہلے، میں اس مقام پہ اسی اسپیڈ سے پہنچوں جس اسپیڈ سے میں نیچے آ جاؤں. اور آپ اب اپنے آپ میں اچھل کے 11ویں منزل پہ پہنچا رہے ہو، تو کیا آپ پہنچ جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں. لہذا آپ نے ایک چھلانگ ماری، دھڑام سے نیچے گرے، پھر چھلانگ ماری، تھوڑا سا اوپر گئے، آپ خوش ہوئے، ابے یار واقعی میں تو پہنچ رہا ہوں، لیکن دھڑام سے پھر نیچے آ گئے. 3-4 چھلانگیں مار کے آپ مایوس ہو گئے، بھائی تیرے بس کا نہیں. تو جو فحش فلموں میں پڑ گئے، زنا میں پڑ گئے، اینڈ پریکٹس میں پڑ گئے، وہ کیا چاہتے ہیں، ایک دم ایک تقوی کا جوش آتا ہے، وہ گڑ گڑا کے توبہ کی، چھلانگ مار کے اوپر چلے گئے، لیکن پہنچنے کے بجائے دھڑام سے دوبارہ نیچے آ گئے. اگلے دن توبہ پھر ٹوٹ گئی. 2-4 دفعہ توبہ کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں بھائی تیرے بس کا نہیں. یہ نوجوانوں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں بولو نا ہو رہا ہے.
بیان سنا جی بد نظری کے خلاف, ساری حسیناؤں کے نمبر بلاک کر دیے, ایک دم دھڑام سے فلیٹ کی 11ویں منزل پہ پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے. اگلے دن پھر شیطان آیا, بولا یار تیری زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ باڈی کی نیڈ ہے. اب باڈی کو عادت پڑ چکی ہے, لت پڑ چکی ہے, روٹی کی طرح بھوک لگے گی آپ کو, ٹھڑک ایسی ٹھڑک پیدا ہو گئی ہے. جو لڑکے ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں نا, نہیں کرتے ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیندیں اڑ جاتی ہیں ان کی, وہ پھر کرتے ہیں یہ کام. تو یہی حال ہوتا ہے, اوپر جا کے دوبارہ گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے زمین کھینچتی ہے, وہ دھڑام سے دوبارہ گرتے ہیں. 4-6 دفعہ چھلانگے مارنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے. پھر وہاں بریک نہیں لگتی, پھر مزید پستی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھلانگے مارنے کے بجائے نا آپ کیا کرو, سیڑھیوں سے اوپر جانے کی کوشش کرو. تکلیف ہوگی لیکن پہلے اسٹیپ میں کم تھوڑی سی تکلیف, دوسرے میں تھوڑی تکلیف, پھر سانس پھول جائے تو بیٹھ جانا, پھر اوپر. اس طرح ہولے ہولے آپ آرام سے دوبارہ 11ویں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد جب اتنی تکلیف سے اوپر پہنچو گے نا, ریلیکس ہو کے آرام کرو گے وہاں پہ, اس کے بعد چھلانگ لگانے کی دوبارہ حماقت نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھلانگ لگانا آسان ہے, ریورس ہونا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ ایک دفعہ جب یہ بھگت لوگے نا, دوبارہ اس پستی کی طرف جاؤ گے نہیں آپ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے چھلانگ لگا کے گناہ کرنا شروع کر دیے, زنا کر لیا, ہینڈ پریکٹس, فوش فلمیں, تو اب پتہ ہے کیا کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ہے. پہلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا نا, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا. اس کے بغیر خالی پیلی کی توبہ تو کروں گا میں, لیکن اب یہ ایسی توبہ نہیں ہوگی, ایک تھپڑ کے ساتھ توبہ ہوگی. ایک بچہ غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, ابا کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو سوری تو کرے گا لیکن ایک تھپڑ کے ساتھ. اب میں تجھے اس وقت معاف کروں گا جب ایک چانٹا بھی کھائے گا تو, اور اس کے بعد تیری سوری. پھر بچے کو احساس ہوگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا, ایک چانٹا بھی پڑتا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ وہ غلطی کرتا تھا, اب 1 دفعہ کرے. پھر جب 2 چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ, ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی, اب آپ تو اوپر کی طرف جاؤ, ریورس نہیں ہونا ہے. آپ نے تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا, پیچھے جانا ہے, جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے, لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے اور دوبارہ اس 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا. اللہ کی عادت نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور میں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا اللہ کے. جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی, یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوش فلمیں تو یار سبھی دیکھ رہے ہیں, اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے حرام کیا ہے, اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا, تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں.
ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا, میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا, اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں. ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہیں پہنچا دیں بس, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے, کہتے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن کی دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو نہیں, تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے مونچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا, اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر سے ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا, اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. تو 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا. 6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں نا, اب تک تو مر چکے ہوتے ہیں. بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا, اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ. اور یہودی ڈاکٹر تھا جو نا ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا. اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکا لگا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے. نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابے آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے. میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو
स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज बना देती है। खुद भी हर वक्त गुस्से में जला भुना बैठा रहता है, दूसरों को भी टेंशन देता है। हम अल्लाह का शुक्र है नशा नहीं करते, सारा दिन एक ही कैफियत में रहते हैं हम, अल्लाह का फजल है, फिटफाट रहते हैं। टेंशनें तो हमारे पास भी आती हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला गुजार देता है उनसे। अब क्या है, तो ये नेचुरल नहीं है। ये क्या है, ये नेचुरल नहीं। मैं बात क्या कर रहा था, दिमाग से निकल गई। लोग कहेंगे, सुट्टे वाले कहेंगे सुट्टा नहीं लगाते ना, इसलिए निकल गई दिमाग से। हाँ, तो अब देखो, उसने 6 महीने के लिए अपने आप को अंदर बंद कर दिया, उसके बाद बाहर निकला है फिट फाट, क्योंकि एक जोर होता है, एक हद तक जाता है नशे का, उसके बाद वापस आना शुरू, नशा टूटता है। जिगर मुराद आबादी को अल्लाह ने आखिर उम्र में तौबा की तौफीक दी थी। उलमा के पास आए, तौबा की, उन्होंने कहा कि भाई शराब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो, उन्होंने कहा एकदम से छोड़ूंगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे ना उस पर, मरने लगे। डॉक्टरों ने कहा भाई मर जाएंगे, थोड़ी सी पी लें आप। उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, जब तौबा करके अल्लाह ही को राज़ी करना है तो ऐन मतलूब है मौत भाई। जब मकसद अब ज़िंदगी रही नहीं है, अल्लाह की रज़ा रही है, तो मर गए तो कहाँ जाएंगे भाई, अल्लाह खुश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शराब पी के ज़िंदा रहने से शराब से बच के मरना बेहतर है, लेकिन मरे नहीं, ठीक है ना। मरता वरता इतने आराम से नहीं है इंसान, इतने आराम से इंसान मरता नहीं है, जहन में रखो। ये आदमी बहाने करता है कि मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। कोई नहीं मरा आज तक। मरता धमाके से है या डाकुओं से मरता है फौरन, बीमारी से इतनी जल्दी नहीं एकदम से मरता, हार्ट अटैक से मर जाता है बाद, अल्लाह ताला सबको बचाए उससे। तो क्या है कि देखो, उसने 6 महीने के लिए अपने आप को बंद किया। अच्छा, कहते हैं कि मुझे इस 6 महीने में इतना फायदा हुआ है कि नशा भी छूटा और कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो गई। अब इतना मुश्किल काम एक दफा जब कर लिया ना, तो कह रहा है मेरे लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल रहा नहीं है। बिजनेस में हाथ डाला, करोड़पति बन गया है वो, क्योंकि कह रहे हैं मैंने बिजनेस में वो कुछ स्ट्रगल की है जो कंपनी सोच भी नहीं सकती थी। तो पहले कंपनी ने अपना मुलाजिम बनाया, फिर देखा ये आदमी हर जगह टांग अड़ाता है ना, इतनी स्ट्रगल करता है, तो पार्टनर बना रही है कंपनी ने, शिरकत पे रख लिया। तो जब एक आदमी किसी गुनाह से लड़ता है ना और वो फतह हासिल करता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फिर वो बड़ी बड़ी इलाके फतह करने की सोचता है। और जो गुनाहों के सामने हथियार डाल देता है कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो शैतान मुसल्लत होते होते दबाता रहता है, फिर दुनिया की हर बुराई उससे होती है, फिर कुछ भी नहीं, निकम्मा बनता है बिल्कुल, वो किसी काम का नहीं रहता। चरसियों को देखा है किसी काम के होते हैं, किसी काम का नहीं, बस चर्च जब तक पी रहेंगे तो काम कर रहे होंगे, और वो भी काम चर्च के लिए कर रहे होते हैं ताकि मजीद पुड़िया खरीद सकें हम, कोई बड़े विजन के लिए नहीं कर रहे होते। नशई स्ट्रगल करता है इसलिए ताकि मजीद मुझे गुटका मिल जाए कहीं से, वो कोई उम्मत के लिए, कौम के लिए काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हिम्मत करो, कोई गुनाह की आदत पड़ चुकी है, छोड़ो उसको, तौबा करो। और 6-7 महीने की मेहनत है। अगर अपने आप को, मैं कहता हूँ लोगों से तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए, इससे भी आदत छूटती है। फिर अगर दोबारा गुनाह हुआ फिर निकल जाओ, 2-4 दफ़ा ऐसे होकर छूट जाएगा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह। गुनाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए चिपक जाए इंसान के साथ, और फिर उम्र के साथ साथ भी वो छोड़ने की तौफीक मिलती रहती है। तो इस पर अमल करोगे तो फ़ायदा होगा। 1-2 सवाल लेके बयान ख़त्म करता हूँ मैं।